نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون۔ قیامت کے قریب فرمایا کہ ایک جانور نکلے گا بیل جس طرح اس کی شکل ہوگی اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ جس طرح یاجوج ماجوج نکلیں گے اور سورج مشرق سے نکلے گا، اسی طرح وہ جانور بھی نکلے گا۔ مکے میں پہاڑ پھٹیں گے اور اس سے وہ جانور نکلے گا، وہ لوگوں کے سامنے تقریر کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ تو لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگ اس کی بات کو ٹھیک کہیں گے کہ آپ ٹھیک کہتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں سے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ وہ پھر جانوروں کی بولی تو سمجھیں گے لیکن انسانوں کی بولیاں نہیں سمجھیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے کچھ دانے سکھانے کے لیے چھت کے اوپر رکھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو جا کے ہاتھ مارتے تھے۔ پھر شام کو گئے تاکہ اس کو اٹھا کے بوریوں میں ڈالیں اور نیچے لے کر آئیں۔ تو میاں بیوی بھی گئے اور ساتھ ایک بچہ بھی تھا گود میں، اس کو بھی لے گئے۔ اب یہ دانے وہ جمع کر رہے ہیں کہ بچہ جو تھا وہ کھیلتے کھیلتے وہ پرنالے پہ چلا گیا۔ پرنالے ہوتے ہیں نا، اس طرح بنے ہوتے ہیں، آج کل تو نہیں ہے، آج کل تو یہ نالیاں ہیں، لیکن گاؤں میں اب بھی وہ پرنالے ہیں، جس طرح کے حرم میں پرنالہ لگا ہوا ہے، اس پہ چلا گیا۔ اب جب یہ اس کو بلاتے ہیں وہ اور آگے جاتا ہے اور نیچے پکی گلی ہے، گرے گا تو مرے گا۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ اس کو واپس بلانے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ اور لا کے یہاں مکان کے اوپر اس کو رکھو، تو اس کو دیکھے گا تو واپس آئے گا۔ تو انہوں نے کسی اور کے بچے کو لا کے وہاں رکھا، بچے نے جب دیکھا تو وہ واپس آ گیا، بچ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ نے نبی بھیجے انسانوں جیسے، ان کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ علماء نے بیان کیا، صلحاء نے بیان کیا، نیک لوگوں نے بیان کیا، ان کی بات نہیں ہے۔ جب جانور آئے گا اس کی بات مانیں۔ کہتے ہیں کہ ان جیسے ہو جائیں گے، یہ لوگ اس جانور جیسے ہو جائیں۔ تو جانور بولے گا تو پھر کہتے تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن وہ اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت ایمان بھی لائیں گے لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مجرم ایک طرف ہوں گے، نیک ایک طرف ہوں گے، صلحاء ایک طرف ہوں گے، شہداء ایک طرف ہوں گے، بڑے بڑے مجرم ایک طرف ہوں گے، اس سے چھوٹے ایک طرف، ان سب کے گروہ بن جائیں، ٹولیاں بن جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 99 میں سے 100 میں سے 99 انسان جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائیں گے۔ 100 میں سے 99 لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے اور ایک آدمی جنتی ہوگا۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔
تو آپ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، اللہ کی دنیا بڑی ہے، جوج ماجوج کی مخلوق ہوگی، کافروں کی مخلوق ہوگی، بے شمار نافرمان ہوں گے، تو 100 میں سے 99 لوگ کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں۔ آج بھی آبادی دیکھ لو، چین کی کتنی آبادی ہے؟ 3 ارب تک ہے، اسی طرح انڈیا کی 2 ارب ہے، اسی طرح باقی دنیا کی دیکھ لو، تو کافر تو زیادہ ہیں، تو اس لیے زیادہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے گروہ فوج در فوج بنائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، ان کے گروہ گروہ بنائے جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے حتیٰ اذا جاؤ قال کذبتم بآیاتی، جب وہ آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے تم نے میری ان آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ قال کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، علمی بات تم نے نہیں کی، تم نے علم کے ذریعے سے میری باتوں کو سمجھا نہیں، ویسے ہی جھٹلا دیا۔ تو اللہ سوال کریں گے حتیٰ اذا جاؤ، جب سارے جمع ہو جائیں گے، گروہ گروہ تقسیم ہو جائیں گے، انبیاء کا گروہ، صلحاء کا، صحابہ کا، نیک لوگوں کا، اسی طرح بڑے بڑے گناہ گار، بڑے بڑے کافر، پھر چھوٹے کافر، یہ گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ پوچھیں گے ان سے قال کذبتم بآیاتی، تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، اور تم نے علمی بحث نہیں کی، علم کسی سے پوچھا نہیں، ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعلمون، بس تم یہ کچھ عمل کرتے رہے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ جواب کیا ہوگا لوگوں کے پاس؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کے پاس بات جواب نہیں ہوگا، یہ بات ان پہ ثابت ہو جائے گی کہ انہوں نے یہ گناہ کیے، یہ کفر کیا، پھر وہ گروہوں سے اللہ پوچھیں گے۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان پہ بات ثابت ہو جائے گی، کس وجہ سے؟ بِمَا ظَلَمُوا، کہ وہ ظالم تھے۔ کیا تھے جی؟ ظالم تھے۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور وہ بول نہیں سکیں گے، چپ۔ کیا جواب ہوگا؟ جواب ہو سکتا ہے؟ جواب کے لیے تو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہاں سے جواب لے کے جانا ہے۔ تو آج کے درس میں فرمایا کہ جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا قیامت کے قریب، اور اسی طرح فرمایا کہ لوگوں کے گروہ ٹولے ہوں گے، بدماشوں کے، کافروں کے اور نیک لوگوں کے، یہ ٹولے ہوں گے، الگ الگ گروپ ہوں گے، صفیں ہوں گی، اور اللہ پوچھیں گے کہ تم نے میری آیتوں کو کیوں جھٹلایا؟ کوئی علمی بات تم نے نہ سوچی نہ سمجھی؟ فرمایا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ چپ ہوں گے، اور یہ بات ان پر ثابت ہو جائے گی، تو پھر اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے، پھر جہنم ہوگا اور نیک لوگوں کے لیے جنت ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ